بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے 40 سال یا ماہ یا ہفتہ پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پہلی مرتبہ پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر دہشتناک اور خوفناک ہوگی کہ تمام جاندار چیزیں، انسان، چرند، پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس ہولناک اور دہشت اور خوف سے کانپنے لگیں گے۔ بدن پر لرزہ اور کپکپی، چہروں کے رنگ فک، دلوں کی حرکت انتہائی تیز ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر کو بیٹھ جائیں گی اور اسی حالت پر سب کو موت آ جائے گی۔ جس دن ہلے گی ہلنے والی، پیچھے آئے گی اس کی ایک چیخ، دل اس زور سے کانپتے ہوں گے اور آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے زمین پر کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشیب اور فراز سب ایک سا اور برابر ہو جائیں گی۔ آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے۔ دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی۔ انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے۔ غرضیہ کے آسمان زمین میں ایسا تغیر و تبدل آئے گا جو اس سے پہلے کبھی خیال میں بھی نہ تھا، اور موجودہ تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی درخت، نہ یہ چشمے، نہ کوئی بسنے والا۔ اس کے بعد عرش الہی سے ایک خاص بارش ہوگی جس کے پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس پر وہ پانی پہنچ جائے گا اس کو سرسبز اور زندہ ہونے کے قابل کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسرافیل کو حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکو۔ چنانچہ اس دفعہ کی آواز میں یہ تاثیر ہوگی کہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور اب یہ دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اسرافیل ہیں، وہی سور، وہی آواز، پہلی مرتبہ تباہی ہی تباہی، دوسری مرتبہ آبادی ہی آبادی۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے گزری ہوئی مردار دنیا میں خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی ہوگی، وہ اس حادثہ میں آرام و چین کے ساتھ بغیر کسی خطرہ اور خوف کے خوشیاں کرتے ہوئے سرخرو ہو کر اٹھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس روز بہت سے چہرے بارونق اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس مردہ دنیا میں نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشات پر عمل کیا وہ خوف زدہ ہوں گے، چہروں پر ہوائیاں اور دہشت کے آثار ہوں گے، ان کی آنکھیں بے رونق، تاریک اور پھٹی ہوئی ہوں گی۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی ہائے افسوس، ہم کو کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے۔ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ جتھے اور لائنیں کر دی جائیں گی۔ یہودیوں کی ایک لائن، نصارہ کی ایک لائن، مشرکین کی ایک لائن، مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ہر پیغمبر کی جماعت میں نیکوں کو ایک جگہ اور بدوں کو ایک جگہ، نمازیوں اور روزہ داروں کو علیحدہ علیحدہ، حرام کاروں کو جدا، شرابیوں کو جدا، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ، غرضیہ کے ہر قسم کے لوگ جدا جدا لائنوں میں ترتیب دے کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اسی ترتیب و انتظام کے ساتھ اللہ کی پولیس یعنی فرشتے خدا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد آسمان کھولا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے روزنامچے یعنی اعمال نامے لے کر وہاں سے اتریں، اور یہ آسمان دراڑیں ہی جنت کے راستے بن جائیں گی۔
علماء نے آسمان کے پھٹنے کا یہ سبب لکھا ہے کہ عرش الہی پر اللہ تعالیٰ خاص تجلی ڈالیں گے، جس کے باعث وہ نیچے کو سرکے گا اور اس کے صدمہ اور ٹکر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ فرشتے ان اعمال ناموں کو لوگوں کے حوالے کریں گے جنہوں نے مردہ دنیا میں یہ اعمال کیے تھے، اور ان اعمال ناموں کے حوالے کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ فرما برداروں کو داہنی طرف سے دیں گے اور نافرمانوں کو بائیں طرف سے۔ اول الذکر اصحاب الیمین، ثانی الذکر اصحاب الشمال۔ پھر جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھ لو میری کتاب جس میں میری سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میں دل سے اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں اپنے نفس کا تابعدار نہ تھا بلکہ خدا کی فرما برداری کا خیال رکھتا تھا۔ بس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا اور اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ فرش، نفیس برتن، سونے چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے ابلتے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے کہ جھکے پڑے ہوں گے، اس طور سے کہ جس پھل کی طرف جنتی اشارہ کرے گا اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ کھاؤ اور پیو، خوب مزے لے لے کے اس چیز کا بدلہ جو تم نے گزشتہ ایام میں مردہ دنیا میں اپنے نفس کے خلاف اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کی اطاعت کی تھی۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہی کیوں دیے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر غالب رہتا ہے۔ اس ہاتھ میں دینے کے اندر اشارہ ہے کہ اس کی نیکیاں غالب اور وزنی ہیں، اس کی بدیوں پر سبقت لے گئیں، جس کی تولیں وزنی ہو گئیں وہ دل چاہتے عیش و آرام میں ہوگا۔ پھر سوال کیا گیا جنت کے پھل جنتی کے جی چاہنے پر خود بخود بغیر توڑے اس کے منہ میں آ کر کیسے پڑ جائیں گے؟ کیا ان درختوں میں جان ہوگی؟ پھر اگر جان بھی ہو تو بغیر جنتی کے اشارہ کیے اور اس کے بغیر بلائے ان کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے جنتی کے دل میں اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح قوت دے دیں گے اور اس کا کنیکشن جنت کی ہر چیز سے ملا دیں گے، اور اس کے ارادے میں وہ خاصیت ہوگی جو بجلی کے سوئچ یا بٹن میں ہوتی ہے۔ جب روشنی کو دل چاہا اس کا بٹن دبا دیا تو روشنی ہو گئی، جب ہوا کو دل چاہا تو پنکھے کا بٹن دبا دیا ہوا چل پڑی۔ وہ لوگ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے بس وہ انتہائی حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے کاش یہ اعمال نامے ہم کو نہ ملتی اور ہم کو خبر نہ ہوتی کہ ہمارا کیا کچھ حساب ہے، کیونکہ اعمال نامے دیکھ کر ان لوگوں کو بد اعمالیاں یاد آئیں گی اور اس سے ان کی روح کو صدمہ پہنچے گا، تو یہ حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا جو اس عذاب میں مبتلا ہوتا۔ ہائے افسوس کچھ کام نہ آیا، میرا مال ہائے برباد ہو گیا، میرا زور اور میری طاقت ختم ہو گئی۔ سوال کیا گیا اگر مجرمین گناہگار لوگ اپنے اعمال نامے دیکھ کر خدا کے سامنے انکار کر دیں تو اس کا کیا انتظام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اول تو یہ لوگ اپنے اعمال نامے دیکھ کر خود ہی شرمندہ اور خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال ناموں کے ساتھ ہر جرم کا فوٹو یا تصویر ان کے سامنے ہوگی۔ دوسرا زمین پر جو بھی جرم یا نیکی کی جائے گی یہ زمین اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر کر دے گی۔ اس روز زمین اپنے اوپر کیے ہوئے تمام عملوں کو بطور سلطانی گواہ ظاہر کر دے گی، لیکن باوجود اس قدرت کے انتظام کے بعض بے حیا پھر بھی صاف انکار کر بیٹھیں گے کہ یہ ہمارے اعمال نہیں، تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور خود بخود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دینے شروع کر دیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت دے کر ان کے خلاف ان کے ہی ہاتھ پاؤں کو گواہی میں پیش کریں گے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے حساب کتاب سے 7-8 گھنٹوں میں فارغ ہو جائیں گی، اور پھر اصحاب الیمین پرہیزگاروں اور فرما برداروں
کو خطاب ہوگا، اے چین و آرام پانے والے نفس، تو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں چل، اس طرح کہ تو اپنے مولا سے خوش ہو اور مولا تجھ سے راضی۔ اس وقت جنت تو ان کو نظر آئے گی، لیکن وہاں پر جانے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ تب یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، جنت کا راستہ کھلوا دیجئے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بھائی میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ غرسیہ کے اخیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل قائم کیا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پس پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے مسلمان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنے اپنے اعمال اور درجے کے موافق اسی پل کو اس طرح پار کریں گے کہ بعض تو پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کو پار کر لیں گے اور بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور بعض لوگ ہوا کی طرح ذرا سی دیر میں یہاں سے پار ہو جائیں گے۔ بعض پرندوں کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ ادنا درجہ کا مسلمان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، گرتے پڑتے 7,000 سال میں اس پل کو پار کرے گا۔ حضرت فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کی حقیقی مسافت 3,000 سال کی ہے، 1,000 سال کی چڑھائی، 1,000 سال کی اترائی اور 1,000 سال کی اس کی چوٹی یعنی ہموار حصہ ہے۔ غرسیہ کے وہ اس قدر خطرناک مقام ہوگا کہ نبی بھی وہاں اللہم سلم سلم کہتے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں سے گروہ در گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اور جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے انتظار میں پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے اندر داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگے گی۔ تو وہاں کے محافظ فرشتے جو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوں گے، ان کو اسلامی سلامی دیں گے، یعنی السلام علیکم کہیں گے اور خوش آمدید کہہ کر کہیں گے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں سورۃ صافات میں ارشاد ہے، بس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا، کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ پھر وہ جنتی اپنے ہم مجلسوں سے کہے گا، کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے، جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا، خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے ہی کو تھا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت، رحمت اور اپنا فضل نصیب فرمائے اور قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔